جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھونس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پر آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے کے بارے میں ایک بہت اہم اور ضروری بات بتلائی ہے، اور یہ بات دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان اور جاندار ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، وہ تمام چیزیں ماحول سے اور موسم سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا اثر تمام چیزوں پر پڑتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے ماحول اور دوسری چیز ہے موسم۔ ماحول اور موسم یہ ہر انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو، غریب ہو یا امیر ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی حصے میں رہتا ہو، ماحول کا اور موسم کا اثر اس پر ضرور پڑتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی ماحول میں رہے اور اس ماحول کا اثر اس پر نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی سا بھی موسم آئے اور انسان پر اس موسم کا اثر نہ پڑے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن جو انسان ان حالات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دنیا کی زندگی گزار لے، وہ بہت زیادہ نفع میں اور فائدے میں رہتا ہے۔ اور جو انسان ماحول سے متاثر ہو جائے، ماحول کا اثر جس انسان پر پڑ جائے، اور خاص طور سے برے ماحول کا اثر انسان جلدی قبول کرتا ہے، تو اگر انسان پر برے ماحول کا اثر پڑ جائے تو انسان دین اور دنیا میں کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو یہ جو موسم ہے، موسم کا اثر ہر انسان پر پڑتا ہے، اور اسی طرح ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے، اور دونوں ہی چیزیں اس وقت گرم ہیں۔ ایک چیز ٹھنڈی ہے، دوسری گرم ہے۔ موسم ٹھنڈا ہے اور ماحول گرم ہے۔ ماحول کس حساب سے گرم ہے؟ ماحول اس اعتبار سے گرم ہے کہ بہت ساری جگہوں سے یہ خبریں آئی کہ بہت سارے لوگوں نے ایک ہی پرتیاشی کو جتانے کے لیے اور دوسرے پر اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے بٹن اتنی زور سے دبایا کہ بٹن نیچے دبا کا دبا رہ گیا۔ اتنا زبردست ماحول ہے لوگوں کے اندر، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو مذاق کے طور پر بھی پیش کیا کہ اتنا زیادہ زور سے بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کے دل میں یہ باتیں ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ تو خیر تبدیلی کے اوپر ایک بات میں آپ کو بتلا دوں، یہ تو خیر تبدیلی ضروری ہے۔ جو ماحول چل رہا ہے اور جو لوگ فرقہ پرست طاقتوں کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن ماحول کے بارے میں تبدیلی کے بارے میں ایک بات اچانک میرے ذہن میں آئی کہ ایک بار میں کسی کتاب کے اندر شاید پڑھ رہا تھا کہ انسان ہر حال میں تبدیلی چاہتا ہے، ہر حال میں، اگر وہ صحیح حال میں ہو تو بھی تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ بات میں نے کتاب کے اندر پڑھی۔ جو بچہ ہے وہ جوان ہونے کے چکر میں ہے، اور جو جوان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پر رعب دکھائی دوں، میں اس طرح سے ہو جاؤں کہ لوگوں پر میرا رعب پڑے، میں تھوڑا سا ادھیڑ عمر میں پہنچ جاؤں۔ اور جو بوڑھا ہو چکا وہ جوان ہونے کے چکر میں ہے، جو جوان ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بچپن کے دن واپس لوٹ آئیں، جو کنوارے ہیں وہ شادی کے چکر میں ہیں، اور جو شادی شدہ ہیں وہ کنوارے کے چکر میں ہیں کہ میں کنوارا بن جاؤں دوبارہ سے۔ یعنی ماحول کچھ اس طرح کا انسان کا ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حالات سے خوش نہیں رہتا، کسی بھی حال میں وہ خوش نہیں رہتا، وہ تبدیلی چاہتا ہے۔ لیکن فی الحال جو ہم جس تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے،
اور خاص طور سے ہاپوڑ شہر کے مسلمانوں کا جذبہ قابل تعریف ہے، اور زیادہ تر یہی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اپنا وجود نہ بنا سکیں تو مسلمانوں کا دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ اگر وجود نہ بنا سکیں، مین لڑائی جو ہے وجود بنانے کی ہے۔ اپنا وجود جب تک ہم نہیں بنائیں گے، جب تک ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا، تو اپنا وجود بنانے کے لیے وجود والے کام کرنے پڑیں گے۔ اپنا وجود بنانے کے لیے وہ کام کرنے پڑیں گے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف اپنا وجود بنا رہی ہیں، تو وجود بنانے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اور وجود بنانے کے لیے اپنے آپ کے اندر تبدیلی بھی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ تو جس تبدیلی کے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، اور سیکولر طاقتیں جس تبدیلی کو چاہتی ہیں، وہ تو قابل تعریف ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر بھی بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ صرف ووٹ دینے سے حالات نہیں بدلنے والے، صرف ووٹ دینے سے یا کرسی پر ایک کو اتارنے سے اور دوسرے کو بٹھانے سے حالات نہیں بدلنے والے۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو قوم اپنی حالت جب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ ایک شاعر نے اسی کے بارے میں یہ کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، بہت مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ کل ہمارے یہاں پر الیکشن تھا، ووٹنگ ڈلی، لوگوں نے ووٹ ڈالی، لیکن آپ یقین کرنا ماحول کچھ اس طرح کا تھا جیسے عید پر ہوتا ہے کہ مسلمان مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسلمانوں نے جو جمعے کے نمازی تھے، ٹھالی رہنے کے باوجود انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور اب تو ماحول کچھ ایسا ہو گیا کہ ہمارے جو معصوم بچے ہیں وہ بھی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے اندر ہماری بہت بڑی کمی ہے، ماں باپ کی، والدین کی، بھائیوں کی، بڑے لوگوں کی، گھر کے ذمہ داروں کی اور محلے کے ذمہ داروں کی اس کے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ مسجدوں کے اندر نمازی نہیں آ رہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے اندر امام کی بھی اور مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی کمی ہے، کیونکہ اگر رمضان کے مہینے میں بچے آ بھی جائیں تو امام صاحب بھی اور مسجد والے بھی ان کو بھگا دیتے ہیں۔ آپ یقین کرنا میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ اگر تمہاری صفوں کے پیچھے سے چھوٹے بچوں کے شور مچانے کی آوازیں نہیں آ رہی تو یہ تمہارے لیے، نمازیوں کے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، بلکہ سوچنے کا مقام ہے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کے اندر دین داخل نہیں ہو رہا، تمہاری آنے والی نسلیں دین سے دور ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا مسجدوں کے اندر کہ لوگ چھوٹے بچوں کو صفوں میں نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ یہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا، زیادہ تر جگہوں پر، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ چھوٹے بچوں کو بڑوں کی صف میں نہیں کھڑا کرنا چاہیے ورنہ بڑوں کی بھی نماز نہیں ہوگی، ایسا مسلمانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ بچہ، چھوٹا بچہ، جذبات میں نہیں کہہ رہا، مسئلہ بتلا رہا ہوں کہ اگر چھوٹا بچہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا، کتاب کے اندر لکھا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فتووں کی کتابوں کے اندر یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، اور اس بارے میں یوٹیوب پر میری ویڈیو بھی موجود ہے کہ بچوں کو بڑوں کی صف میں نماز پڑھنے سے بڑوں کی نماز کا کیا ہوگا۔ تو اگر بچہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو بھی بڑوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بڑوں کی نماز تو بھی ہو جائے گی، پہلی صف والوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر پہلی صف میں کوئی بچہ کھڑا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی اور باقی لوگوں کی بھی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ بچہ 6-7 سال کا ہی ہو، 6 سال کے، 7 سال کا، 8 سال کا جو بچہ ہے، اگر وہ بھی پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا تو نماز بڑوں کی تب بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں جمعہ کی نماز کے بعد، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں، جذبات میں آ کر ہوش نہیں کھوتا، اگر آپ
چاہیں تو میں نماز کے بعد آپ کو دکھلا سکتا ہوں کتابوں کے اندر جو مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر بڑوں کی صف میں بچے کھڑے ہو جائیں گے تو بڑوں کی نماز ہو جائے گی، بڑوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے یہاں پر لوگ بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے۔ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، ایک بوڑھے آدمی سے، ہم نے اسے نماز پڑھنے کے بارے میں کہا، نماز پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم نے اسے سمجھایا تو اس نے یہ کہا جو اس کی بات تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہ بات اچانک ذہن میں آئی۔ اس نے یہ کہا کہ مولوی صاحب، نہ تو میں نے کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی کبھی پڑھوں گا، میں زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو میں نے اس سے نماز نہ پڑھنے کی وجہ معلوم کی۔ یہ یہیں قریب کے کسی گاؤں کا واقعہ ہے، گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنا جو کام ہے وہ کرتا رہتا ہوں۔ دین کی تبلیغ کرنا، دین کی تلقین کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کو اس بارے میں سمجھاتا ہوں۔ تو ان صاحب نے، ان بڑے میاں نے یہ کہا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا، میں اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا تو مسجد والوں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکالا تھا، مجھے ڈانٹ کر باہر نکالا تھا۔ تو یہ جو معصوم بچے ہیں یہ بہت سی مرتبہ باتیں دل پر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ بڑے میاں نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کا اپنا نقصان ہے، لیکن اگر کوئی بھی آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، اگر ایک بھی مسلمان ایسا ہے جو مسجد میں نہیں آ رہا، تو یہ ہمارے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر بھی بدلاؤ لانا پڑے گا۔ ماحول کا بہت زبردست اثر ہوتا ہے، انسان کی زندگی پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بے روزے دار بھی، اب کی بات نہیں کر رہا، اب تو بہت عجیب و غریب زمانہ چل رہا ہے، لاہور پڑھنے کا زمانہ ہے اب تو، ورنہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم بھی رمضان کے مہینے میں بیڑی نہیں پیا کرتے تھے، غیر مسلم مسلمانوں کے سامنے رمضان کے مہینے میں کھانا پینا نہیں کرتے تھے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں بے روزے دار مسلمان بھی روزے داروں کے سامنے کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور ہم نے تو ہمارے جو گھر ہیں ان گھروں میں یہ دیکھا کہ جو عورتیں مجبوری کی حالت میں روزہ چھوڑ دیتی ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا وہ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ کر، مجبوری کے روزے جن دنوں میں چھوڑے جاتے ہیں ان دنوں میں وہ دن میں کچھ نہیں کھاتی تھی، اگر کھاتی تھی تو چھپ کر کھاتی تھی۔ آج کا زمانہ یہ چل رہا ہے کہ داڑھی والے لوگ رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا شرابیں پیتے ہیں، کھانے کی تو بہت دور کی بات ہے، کھلم کھلا شرابیں پیتے ہیں مسلمان، داڑھی والے مسلمان، اور ہم جیسے مسلمانوں کو وہ لوگ بدنام کرتے ہیں، داڑھی والوں کو بدنام کرتے ہیں ایسے مسلمان۔ تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھ کر بیڑی پھینک دیا کرتے تھے اور رمضان کے مہینے میں غیر مسلم مسلمانوں کے سامنے کچھ نہیں کھاتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں بے روزے دار مسلمان اس زمانے میں روزے داروں کے سامنے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اور جب ہمارا بچپن کا زمانہ تھا، ہم نے تو اپنی پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ جب بچپن کا زمانہ تھا، رمضان کے مہینے میں عید کے دن بھی ہم مدرسوں میں رہتے تھے، ہم نے اپنے گھر والوں کا کبھی پیار نہیں دیکھا۔ تو اس زمانے میں مدرسوں میں ہم جب چھوٹے تھے، تقریباً 7 یا 8 سال کی عمر تھی، اس عمر میں بھی ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، کیونکہ جب ہمارے بڑے علماء، ہمارے استاد جب وہ لوگ روزہ رکھتے تھے تو شرم ہمیں بھی آتی تھی، اور ماحول کچھ ایسا تھا کہ مدرسوں میں دوپہر کا کھانا بنتا ہی نہیں تھا، سب کو روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ تو اس طرح کا ماحول شروع سے ہی بچوں کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح کا ماحول اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے شروع سے ہی تو ہمارے بچوں کے اندر بدلاؤ پیدا ہوگا، پھر وہ صرف ووٹ ڈالنے کو ہی تبدیلی نہیں سمجھیں گے،
پھر وہ صرف یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے اگر کسی کو کرسی سے اگر ہمیں اتارنا ہے اور دوسرے کو بٹھانا ہے تو بس ووٹنگ کر لو کامیابی مل جائے گی۔ بچے ایسا نہیں سمجھیں گے، بلکہ بچے یہ سمجھیں گے کہ ووٹ ڈالنا ہمارا کام تھا، اس کے بعد اللہ سے مانگنا یہ اس کے بعد کا کام ہے۔ اب ہم اللہ سے مانگیں گے، وہ جس کو چاہے کرسی سے اتار دے اور جس کو چاہے بٹھا دے۔ وہ اگر چاہے تو فرعون جیسے بادشاہ کو اللہ کے سامنے ایمان لانے پر مجبور کر دے۔ فرعون جیسا بادشاہ جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، قرآن کریم کے اندر لکھا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، پروردگار ہوں۔ اتنے بڑے متکبر گھمنڈی انسان کو جو اپنے بارے میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور قرآن کریم کے اندر لکھا ہے یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اتنا ظالم بادشاہ، لیکن جب اس کا انتقال ہونے لگا، جب وہ مرنے لگا تو یہ کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا انا من المسلمین، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور میں مسلمانوں میں سے بن رہا ہوں، میں ایمان والا بن رہا ہوں۔ لیکن اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ کو منٹوں سیکنڈوں میں وہ اپنے قدموں میں لا سکتا ہے۔ تو یہ جو ظالم بادشاہ ہیں یہ بھی ہمارے لیے رحم دل بن سکتے ہیں، اور اگر ہم اسی حالت پر رہے تو ہم کسی کو بھی کرسی پر بٹھا دیں، وہی ہماری جڑ کاٹے گا۔ آج تک ہم اسی چیز کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ یاد رکھیے میری بات، جو حالات پر نگاہ رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی اپنا نہیں ہے، کسی کو بھی بٹھا دو، کسی کو بھی اتار دو، کوئی اپنا نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو ماحول کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ انسان کو ماحول سے، گندے ماحول سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اپنے والد کے حوالے سے ایک قصہ نقل کرتے ہیں۔ ایک کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ جس زمانے میں جمنا نہر کھودی جا رہی تھی، جمنا جو سہارنپور، رائے پور، کاندھلے کو ہوتی ہوئی دہلی تک پہنچی ہے، جب یہ نہر کھودی جا رہی تھی، جب اس کی کھدائی چل رہی تھی، تو جیسے ہی مزدوروں نے وہاں پر جیسے کھدائی کر رہے تھے، اس کے اندر سونے کی سری نکلی، سونے کی سری بہت بڑی۔ تو جو مزدور تھے ان مزدوروں نے ایک وہاں پر سقا تھا، پانی پلانے والا، جو سکے ہوتے ہیں، سقا پہلے زمانے میں پانی پلاتے تھے، تو وہ سقا تھا، وہ اس میں پانی ڈالتا تھا، وہاں کی پانی کی ذمہ داری اس کی تھی۔ تو ان مزدوروں نے اس سے کہا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے، یہ سری نکلی ہے، سونے کی سری کھدائی میں۔ وہ جو سکا تھا وہ وہاں کا ذمہ دار ٹائپ آدمی تھا، ذمہ دار تھا وہاں کا۔ اس نے جیسے ہی وہ سری دیکھی، دیکھنے کے بعد وہاں پر ایک انگریز افسر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دور کو اس کی کرسی بچھی ہوئی تھی۔ تو اس نے دو مزدوروں سے کہا کہ تم اسے اٹھاؤ، بہت دور بیٹھا ہوا تھا، وہاں چل رہے ہیں، اس کے پاس لے کر اس کے سامنے پہنچے، اس کے سامنے لکھوا دیا اس کے رجسٹر میں کہ یہاں پر کھدائی میں سونے کی سری نکلی ہے۔ دو مزدوروں نے اس کو اٹھا کر، دو مزدور وہاں تک انہوں نے پہنچایا۔ اب سوچو کتنی بھاری سری ہوگی وہ سونے کی، ٹھوس سونے کی تھی، وہ لے جا کر وہاں پہنچا دی۔ انہوں نے لکھ لی، بات ختم۔ تقریباً 20-25 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ بولو زور سے، 20-25 سال کے بعد وہی انگریز مظفر نگر میں کلکٹر بنا۔ 20-25 سال کے بعد اس کے سامنے ایک کیس آیا کہ ایک سکے نے ایک معصوم بچی کے گلے میں سے، کان میں سے گلٹ کا ایک جو بندہ کان میں جو پہنتی ہیں لڑکیاں، وہ کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد اس لڑکی کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ اس کے سامنے مقدمہ آیا، کلکٹر کے سامنے۔ کلکٹر کے سامنے جب مقدمہ آیا، اس نے مقدمے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ ملزم کو پیش کیا جائے، جیسے اس نے یہ کہا، تو اس کے سامنے جو ملزم آیا تو اس نے دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے پہچان لیا، کیونکہ یہ جو ملزم تھا سکا، یہ وہی سکا تھا جس نے 25 سال پہلے سونے کی سری اس کے سامنے پیش کی تھی اور یہ کہا تھا امانت داری سے کہ اس کو لکھ لو،
جو اس وقت کے مزدور تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بہت بیوقوف آدمی ہے، اگر ہم چاہتے تو آپس میں بانٹ لیتے، سارے کے سارے مالدار ہو جاتے، لیکن اس نے اپنی امانت داری کو دکھاتے ہوئے اس وقت اندراج کرا دیا تھا۔ تو کلکٹر نے اس سے یہ کہا کہ تو مجھے وہی معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس کلکٹر نے یہ کہا کہ بھئی اس وقت سونے کی اتنی بڑی سری جب کھدائی میں نکلی تو نے امانت داری کے ساتھ میرے پاس لکھوا دی، لیکن آج ایک گلٹ کا، جسے آرٹیفیشل کہتے ہیں، آج ایک گلٹ کا بندہ بچے کے کان میں سے نے کھینچا اور اس بچی کا مرڈر بھی کر دیا، اور مرڈر کر کے نے کنویں میں پھینک دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ 25 سال پہلے جو ماحول تھا امانت داری کا ماحول تھا، لوگوں کے اندر امانت داری تھی، لوگوں کے اندر دینداری تھی، لوگ ایک دوسرے کے حق دیا کرتے تھے، اور ہمیں یہ باتیں بتلائی جاتی تھی کہ اگر کسی کا ایک بھی روپیہ تمہارے سامنے آ جائے، تمہارے پاس آ جائے تو واپس مالک تک پہنچا دو، امانت داروں کو ان کی امانت پہنچاؤ۔ اس وقت ہمیں یہ بات سکھلائی جاتی تھی، لیکن آج ہمیں یہ بات بتلائی جاتی ہے، آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ جس کا جو آ جائے لے لو، قبضہ کر لو، چھین لو، ڈکیتی ڈال لو، جہاں چاہے چیٹنگ کر لو، جس کا مال چاہے لے لو۔ آج ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے، اس لیے آج میں نے یہ کام کیا۔ تو کلکٹر نے جو فیصلہ سنایا وہ ماحول سے اثر انداز ہونے والے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ جو ماحول سے اثر انداز ہوتے ہیں، جن کے اوپر ماحول کا اثر ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے، ماحول کا اثر تو ہر انسان پر ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ کلکٹر نے فیصلہ یہ سنایا کہ میں اس سکے کو باعزت بری کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے جو بچی کے کان میں سے یہ بندہ کھینچا اور اس کے بعد بچی کا مرڈر کیا، یہ اس کی اپنی غلطی نہیں ہے بلکہ ہماری حکومت کی غلطی ہے، ماحول کا اثر ہے، ماحول کے اثر سے متاثر ہو کر اس نے یہ کام کیا۔ یہ فیصلہ اس کلکٹر نے سنایا۔ تو یہ بات سچی ہے کہ انسان پر ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آج کا جو ماحول ہے، آج کا ماحول وہی ہے جس کے بارے میں نے شروع میں حدیث پڑھی، جس کا ابھی تک ذکر نہیں کیا، کہ اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کی طرح ہوگا۔ آج کا جو زمانہ ہے، زمانہ یہ چل رہا ہے کہ داڑھی ٹوپی والوں کو، سفید کپڑے والوں کو، پگڑی والوں کو، شریف لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج کا زمانہ چل رہا ہے، شر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اٹھا لیا جائے، صاف بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو اٹھا لیا جائے تو مسلمانوں کی زبانوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ اس نے یہ کانڈ کیا ہوگا، اس مولوی نے، اس لیے اس کو اٹھایا ہے۔ تو شریفوں کا لباس پہننا آج کے زمانے میں ہاتھ میں انگارہ رکھنے کی طرح ہے۔ اور یقین کرنا، یہاں پر میرے پولیس والے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب سے تقریباً 20 سال پہلے رمضان کے مہینے میں میرے قصبے دادری کے اندر میں نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، میرا بچپنا تھا، تو ایک پولیس والے نے مجھ سے روک کر یہ کہا کہ طالبان سے ہو کیا؟ جب تو میرا بچپنا تھا، آپ یقین کرنا، ابھی کچھ دن پہلے میں اپنی رشتہ داری میں گیا، ایک صاحب نے، میرے رشتہ دار نے مجھ سے یہ کہا کہ پگڑی باندھ کر سفر مت کیا کرو۔ یعنی لوگوں کے اندر یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ داڑھی پگڑی والے، مدرسے والے، مسجد والے اور شریف لوگ یہ شریف نہیں ہیں، اندر سے بہت زیادہ شریر ہیں یہ لوگ۔ یعنی داڑھی ٹوپی والوں کے بارے میں تنگی پیدا کی جا رہی ہے، اور جو شریر لوگ ہیں، جو شرارت والے لوگ ہیں، ان کو آزادی دی جا رہی ہے۔ تو یہ زمانہ وہ زمانہ چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اب سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ رکھنے کی طرح ہوگا۔ ہم لوگ کیا کیا برداشت کرتے ہیں، ان باتوں کو آپ حضرات نہیں سمجھ سکتے۔ علماء کیا کیا برداشت کرتے ہیں، ان باتوں تک آپ لوگ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔